کل جب عمران طاہر نے اپنی پہلی وکٹ لی تو انہوں نے سیلیبریشن کرتے ہوئے اپنی شرٹ اتار دی، اور جو نیچے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اس پر ایک کرکٹر کی تصویر تھی اور ریسٹ ان پیس کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ وہ کرکٹر طاہر مغل تھے جن کا ابھی حال ہی میں جنوری میں انتقال ہوا، اور عمران طاہر کا ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اپنے ٹیم میٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن اس دوران کومنٹیٹرز جو تھے، جو اردو میں کومنٹری کر رہے تھے، وہ بالکل بھی ناواقف تھے طاہر مغل سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ طاہر مغل کون تھے۔ کوم باکس میں بیٹھے ہوئے دونوں کومنٹیٹرز نے طاہر مغل کے بارے میں حیرانگی کا اظہار کیا، وہ ان سے ناواقف تھے۔ تو یقینی طور پر بہت زیادہ دکھ اور تکلیف اس لیے ہوئی کہ ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان کی کرکٹ کی یا دنیا میں کسی بھی ملک کی کرکٹ کی اساس ہوتی ہے، اور اس میں جو چمکنے والے کھلاڑی ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم شاید بصیرت قوم صرف انٹرنیشنل کرکٹ یا پی ایس ایل کو ہی کرکٹ مانتے ہیں، اسی میں جو لوگ شامل ہیں انہی کو جانتے ہیں، اور ڈومیسٹک کرکٹ میں کارنامے سر انجام دینے والے کھلاڑیوں کے ناموں سے ہم واقف تک نہیں ہیں۔ طاہر مغل کا نام لیتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ وہ ان کا شمار ان چند بدقسمت کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے نہیں کھیل پائے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ڈسکا سے ان کا تعلق تھا، 1977 میں وہ پیدا ہوئے اور ابھی 2021 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ڈسکا میں ان سے پہلے شکیل احمد ایک کھلاڑی تھے جو پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلے، آج کل جنوبی افریقہ میں مقیم ہے۔ اور اس کے بعد طاہر مغل نے نہ صرف اپنے علاقے کا نام روشن کیا بلکہ ڈومیسٹک کرکٹ پر وہ ایک بہت ہی جاندار آل راؤنڈر کے طور پر ابھرے۔ اور اگر ہم ان کے سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو 113 فرسٹ کلاس میچز انہوں نے کھیلے، 3000 سے زیادہ رنز انہوں نے بنائے، ایک سینچری، اور 14 مرتبہ انہوں نے 50 پلس اننگز کھیلی۔ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین تھے، اور اس کے علاوہ اپنی فاسٹ بولنگ سے، اپنی سوئنگ بولنگ سے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 502 کھلاڑیوں کو انہوں نے پویلین کی راہ دکھائی۔ اور جب ہم ان کے بولنگ فگرز کو مزید کھنگالتے ہیں تو 39 مرتبہ انہوں نے اننگز میں 5 یا اس سے زائد کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور 8 مرتبہ انہوں نے میچ میں 10 یا اس سے زیادہ وکٹیں حاصل کی۔ عمران طاہر نے اس انداز سے طاہر مغل کو خراج عقیدت کیوں پیش کیا؟ کیونکہ عمران طاہر کا ایک پرانا تعلق رہا ہے طاہر مغل کے ساتھ، اور پھر جب 2003-04 کے سیزن میں عمران طاہر نے لاہور کی بجائے سیالکوٹ کی طرف سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی تو وہاں پر طاہر مغل کے ساتھ ان کا جو ساتھ تھا وہ بہت زیادہ رہا، بہت زیادہ ان کی دوستی رہی۔ اور اس دوستی کی ایک وجہ انگلینڈ کی لیگ کرکٹ بھی تھی، کیونکہ سٹوک کے علاقے میں یہ دونوں رہا کرتے تھے، وہاں پر لیگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، تو بہت زیادہ ان دونوں میں دوستی رہی ہے۔ جب حال ہی میں طاہر مغل کا انتقال ہوا، جنہیں کرکٹ کے حلقوں میں طاری کے نام سے جانا جاتا تھا، تو اس وقت بھی عمران طاہر نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ طاہر مغل کو انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہیے تھی، لیکن وہ بدقسمتی سے کچھ حالات ایسے رہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہ کھیل سکے۔ ڈومیسٹک کرکٹ کے اس ہیرو نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد یا کرکٹ سے علیحدگی کے بعد کوچنگ کے میدان میں قدم رکھا، اور وہاں بھی اپنی جو کوچنگ کی صلاحیتیں تھیں ان کو منوایا، لیکن انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کبھی بھی کوئی اسائنمنٹ نہ مل سکی، حالانکہ وہ تمام تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ لاہور قلندر کے پی ڈی پی پروگرام میں انہوں نے بحیثیت کوچ فرائض سر انجام دیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں لاہور قلندر کے اسکواڈ میں حارث رؤف یا دلبر حسین جو پی ڈی پی پروگرام سے لاہور قلندر کے اسکواڈ کا حصہ بنے، اور پھر انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلی، تو ان کی دریافت میں کہیں نہ کہیں طاہر مغل کا بھی تھوڑا بہت کردار ضرور رہا ہے۔ طاہر مغل کے حوالے سے امید آصف جو پشاور زلمی کے کھلاڑی ہیں، انہوں نے بھی اپنا پیغام دیا ہے، اور ان کا طاہر مغل کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اور ان کی جو کھیل میں جو وہ پروان چڑھے ہیں اس میں طاہر مغل کا کیا کردار تھا، وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں امید آصف کی زبانی۔ السلام علیکم۔ طاہر مغل میرے چچا تھے۔ انہوں نے
کافی ہیلپ آؤٹ کیا مجھے تھرو آؤٹ مائی کرکٹ کیریئر. اور جب میں ابھی فرسٹ کلاس میں نہیں آیا تھا تو انہوں نے مجھے کلب کرکٹ جوائن کرنے کا بولا. جب انہوں نے مجھے دیکھا اپنے جہاں پہ ڈسکا میں وہ پریکٹس کرتے تھے، مجھے انہوں نے بلایا تھا ادھر. جب میں نے بالنگ کی تو وہ کافی سرپرائز ہوئے کہ تم تو بڑی اچھی بالنگ کرتے ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح میں ادھر کرکٹ آگے پرسو کر سکتا ہوں. لاہور میں کلب جوائن کرنے کا بولا اور ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہے تھرو آؤٹ مائی کیریئر. وابڈا میں ہوا، اس کے بعد سیالکوٹ اسٹیلینز میں انہوں نے ریفر کیا. تو یو نو ان سے بہت فائدہ ہوا. لائک ان کی جو کوچنگ تھی، ان کا جو طریقہ تھا سمجھانے کا، وہ بہت ڈفرینٹ تھا. بڑے اچھے طریقے سے آپ جس بھی کریٹر سے پوچھیں گے وہ ان کی تعریف ہی کرتا ہوا آپ کو ملے گا. اٹس اے بگ لاس فار اس، اٹس اے بگ لاس فار دا کرکٹ کمیونٹی. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اونچے درجے پر مقام عطا فرمائے. طاہر مغل ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک بڑا نام تھے اور یہ ان کی بدقسمتی رہی کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکے. لیکن عمران طاہر نے کل جو جیسٹر دیا ہے، جو خراج عقیدت پیش کیا ہے طاہر مغل کو، وہ ان کی بڑائی ثابت کرتا ہے. اور عمران طاہر نے اپنے اس جیسٹر سے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ صرف وہی کھلاڑی عزت و احترام کے مستحق نہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے، کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ایسے بہت بڑے نام موجود تھے جو کسی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکے، لیکن ان میں جو کرکٹ کی سمجھ تھی، جو ان میں کرکٹ کی صلاحیت تھی، اس سے کسی کو انکار نہیں. عامر بشیر ایک ایسی مثال تھے، ملتان سے ان کا تعلق، ان کا بھی چند برس پہلے انتقال ہو گیا. وہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکے، لیکن وہ بھی بہت بڑے کھلاڑی تھے. ابھی 2 ماہ سے بھی کم عرصہ ہوا ہے جب طاہر مغل کا انتقال ہوا، اور آخری وقت تک وہ دلیری کے ساتھ کینسر کا مقابلہ کرتے رہے. اور میرے پاس ان کے واٹس ایپ پر وائس میسیجز بھی موجود ہیں کہ جو آخری دم تک انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اور بالکل ایک کرکٹر کی طرح، جس طرح ایک کرکٹر آخری گیند تک مقابلہ کرتا ہے، اسی طرح انہوں نے جواں مرضی کے ساتھ کینسر کا مقابلہ کیا. عمران طاہر کو ایک مرتبہ پھر سیلوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے محسن کو یاد رکھا، انہوں نے اپنے دوست کو یاد رکھا، اور اتنے بڑے پلیٹ فارم پر انہوں نے طاہر مغل کا نام دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے.